بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المتقین اما بعد۔ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی تفہیم اور تشریح کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں 23ویں آیت یہ آئی تھی، 23ویں آیت تھی جس کے اوپر کچھ گفتگو کی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہو اور شک میں گھوم رہے ہو تو تم اس جیسی ایک سورہ یعنی چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی اگر لے آؤ۔ تو ہم نے یہ بھی عرض کی تھی کہ یہاں میں مثلی سے مراد دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ تمہارے درمیان پلے بڑھے، انہوں نے زندگی گزاری، تمہاری ہی والی زبان یہ بولتے ہیں، تو جیسے یہ آیات لے کر آئے ہیں ان کے زبان مبارک سے ادا ہو رہی ہیں، ویسے تم بھی لے آؤ، یا اس کا اشارہ قرآن کی طرف ہے کہ قرآن کی آیات کی طرح کی کوئی آیت بنا لاؤ، سورہ بنا لاؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور پھر اس سے متعلق سلسلہ کلام یہاں تک گیا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ اگر تم ماضی میں ایسا نہیں کر سکے اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ تم ایسا نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر اس آگ سے بچو جو سزا کے طور پر تمہارے لیے کافرین کے لیے، تمہارے لیے جھٹلانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس میں ایک پہلو تھا جس کو ہم آج تفصیل سے بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ قرآن مجید کا معجزہ ہونا ہے، کہ جب قرآن مجید نے اس قسم کی تحدی کی، چیلنج کیا، تو مکے والوں نے اور مدینے والوں نے دونوں نے اس کے اوپر لبیک نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم قرآن مجید کا معارضہ جو ہے تیار کرتے ہیں اور اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور اس طرح کی کوئی آیات اور وہ بیان کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی لوگ تیار نہیں ہوئے۔ معجزے کے معنی ہی یہ ہیں کہ جو دوسروں کو عاجز کر دے، جس کا توڑ کرنے سے دوسرے عاجز رہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ ایک 8 فٹ اونچی دیوار کے اوپر چھلانگ لگا کے چڑھنا چاہتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے، سب یہ کہیں گے کہ یہ محال ہے اور یہ تم اس میں عاجز رہو گے، یعنی تم ایسا نہیں کر سکتے کہ تم آؤ اور چھلانگ لگا کے اور 8 فٹ اونچی اس پہ چھلانگ لگا۔ تو جو کام انسان نہیں کر سکتا، اس سے عاجز رہتا ہے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ آیت اور پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات ہیں، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور سورہ کہف میں بھی آئی ہے، کہ اگر تم تمام جنوں اور انسانوں کو جمع کر لو اور ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ تو بھی تم اس کے مثل ایک آیت نہیں لا سکو گے، ایک سورہ نہیں لا سکو گے۔ کہیں یہ کہ 10 آیتیں ہی ایسی بنا لو، 10 آیات امثالھا، اس کی طرح کی 10 آیتیں، تو یہ مختلف طریقے سے تحدی کی گئی، چیلنج کیا گیا، تو اہل عرب اس کو بنانے سے عاجز رہے۔ اور جن لوگوں کا ذکر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی اس کا معارضہ تیار کرنے کی، تو انہوں نے بڑی عجیب عجیب عبارتیں تیار کی ہیں، جیسے مسیلمہ کذاب کا واقعہ میں ملتا ہے، وقت آئے گا تو اس کو بیان کریں گے اپنے مقام پر۔ تو قرآن مجید بنیادی طور کے اوپر معجزہ ہے، اور جب ہم تفاسیر کو دیکھتے ہیں تو تفاسیر قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی بہت سی جہتوں کو بیان کرتی، لیکن وہ ساری جہتیں، ان میں سے بیشتر جہتیں وہ ہیں، بیشتر آسپیکٹس وہ ہیں کہ جو فصاحت و بلاغت سے متعلق ہیں۔ قرآن مجید صرف اس معنی میں معجزہ نہیں ہے، قرآن مجید کئی جہت سے معجزہ ہے، اور آج اسی کو تھوڑا سا ہم کھولنا چاہتے ہیں۔
قرآن مجید کا پہلا معجزہ تو یہ ہے کہ جو قرآن مجید سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں جن کے اوپر یہودی اور عیسائی حضرات ایمان رکھتے ہیں، تورات کہہ لیں، زبور کہہ لیں، انجیل کہہ لیں، اور پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ کی اور کتابیں ہیں جو دیگر انبیاء سے منسوب ہیں، یہاں تک کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی جو کتابیں ہیں ان سب کو اگر ملا لیا جائے تو تقریباً 66 کتابیں بنتی ہیں۔ ان میں سے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں حتماً یہ بات کہی جا سکے کہ یہ وہی ہے کہ جو نبی کے اوپر، ان انبیاء کے اوپر نازل ہوتی تھی، بلکہ یہ کتابیں کوئی 200 سال بعد، کوئی 500 سال بعد، کوئی 1000 سال بعد اس طرح سے لکھی گئی ہیں، اور دوسروں نے لکھی ہیں، خود انبیاء نے ان کو لکھوایا بھی نہیں۔ بہت سے ان میں کتابیں وہ ہیں کہ جو اپنی لینگویج کے اعتبار سے بہت متاخر ہیں، آخری زمانے کی، کافی بعد کے زمانے کی، لیکن وہ ابتدائی انبیاء سے منسوب ہیں، جیسے بک آف ایوب یعنی حضرت ایوب کی کتاب عبرانی ادب کا بہترین نمونہ ہے بک آف ایوب، حضرت ایوب کی کتاب، لیکن اپنی لینگویج کے اعتبار سے وہ جس طرح کی ہے اس کو دیکھا جائے اور حضرت ایوب کا زمانہ دیکھا جائے تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے بہت پہلے کی کتاب محسوس ہوتی ہے، کیونکہ زبانوں میں یہ بات دیکھنے کی ہوتی ہے کہ اس زبان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کس دور میں زبان میں داخل ہوئے۔ مثلا اس کی ہم اپنے برصغیر سے مثال دے دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب برصغیر میں ترک آئے، ترکوں نے حملہ کیا اور یہاں فتح کیا، یہ غوری اور یہ سب خلجی ولجی، تو یہاں کی جو لوکل زبان تھی اس میں ترکی کے الفاظ داخل ہو گئے۔ اب اس سے پہلے کی آپ زبان دیکھیں گے تو آپ کہیں گے اس میں تو یہ الفاظ نہیں پائے جاتے، اس میں نہیں پائے جاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ بعد میں آئے ہیں اور ترکی سے آئے ہیں۔ جب ترکی سے آئے ہیں تو یہ اسی وقت آئے ہیں جب ترکوں نے حملہ کیا اور ترک یہاں آئے۔ اسی صورت سے آپ کو بہت سے الفاظ انگلش کے نظر آئیں گے کہ جو ابتدائی اردو میں جب انگریزوں نے یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے یہاں پھیلے اور پھر انگریزوں نے یہاں حکومت کی 1857 سے لے کر پاکستان بننے تک، آزادی تک، تو اس دوران انگلش کے بہت الفاظ یہاں آ گئے کیونکہ انگریز یہاں آئے حکومت کرنے، وائسرائے یہاں آئے۔ اسی صورت سے خود انگریزی میں بہت سے لوکل الفاظ جو ہیں وہ داخل ہو گئے وہ ہوا۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ٹیکسٹ میں، کسی غزل میں، کسی افسانے میں، کسی تحریر میں فرض کیے کہ گلاس کا لفظ آ رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اتنی پرانی ہو سکتی ہے کہ جب انگریز آئے اور یہ گلاس کا لفظ اردو میں آیا، اس سے پہلے گلاس کا لفظ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحریر جس کا مصنف معلوم نہیں ہے یہ یقیناً انگریز دور کا اور اس کے بعد کا مصنف ہے۔ وہ اعلیٰ حاضر قیاس کہ اس پہ قیاس کرتے ہوئے جیسے شوز کا لفظ ہے اور واچ ہے اور اس طرح سے دوسری چیزیں، تو جیسے شیکسپیئر کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ اس کے ایک ڈرامے میں کلیوپیٹرا میں یہ ہے کہ اس نے گھڑیال نے وال کلاک نے 1 بجایا، تو جس زمانے کی وہ بات کر رہا ہے روم میں اس زمانے میں گھڑیال نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس نے یہ لفظ جو ہے وہ اپنے ماحول سے اس نے استعمال کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روم کے دور کی بات نہیں ہے، یہ بات کی بات ہے۔ اسی طرح فارسی کی بہت سی ترکیبیں وہ ہیں کہ جو ایرانیوں کے زیادہ انفلوئنس کے بعد یہاں اردو میں اور اس سے متعلقہ سنسکرت اور یہ سب زبانیں جو ہیں اس میں ویریئنٹس اس کے جو ہیں وہ داخل ہو۔ قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ ہے وہ محفوظ ہے، اور اس لحاظ سے بھی محفوظ ہے کہ یہ نازل ہوتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر،
اور وہ اس کو کلام خدا کے طور پر، کلام الہی کے طور پر لوگوں کو لکھواتے رہے، اور وہ ضبط تحریر میں آتا چلا گیا۔ تو پہلا معجزہ تو یہ ہے قرآن کا کہ اس کا ٹیکسٹ علی حال ہی قائم ہے، اور یہ باقی رہے گا اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ پہلا معجزہ تو یہ ہے۔ آج باقی کتابوں کے اصل ٹیکسٹ موجود نہیں ہیں، ترجمے موجود ہیں، اور ترجموں کے بھی اتنے ویریئنٹس موجود ہیں کہ ایک کتاب کے 20 25 کم ہم کہہ رہے ہیں 100 150 تراجم جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو سمجھا جاتا ہے کہ صحیح ترین ترجمہ جو ہے وہ یہی ہے، اور اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے وہ ناپید ہے۔ بہت کم کسی کو پتہ ہے کہ وہ کیا، اور کہ پڑھنے والے بھی نہیں موجود، کیونکہ وہ کلاسیکل ٹیکسٹ۔ تو پہلا تو یہ بات ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم عرب کے ماحول کو دیکھیں جس میں قرآن مجید نازل ہوا، تو عرب شاعری عروج پر تھی، جس کو جاہلی شاعری کہتے ہیں، عہد جاہلیت کی شاعری کہتے ہیں۔ اسی صورت سے اس زمانے میں یہ غلط سمجھا جاتا ہے کہ اس زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ اس زمانے کے خطوط بھی مختلف بادشاہوں کے فرمان فرامین اور یہ سب بھی موجود ہیں۔ ان کو ہم جب دیکھتے ہیں، خاص طور پر شاعری کو جو اصل میں لٹریچر سمجھا جاتا ہے، جس سے زبان تشکیل پائی ہے، تو اس میں آپ کو مشاہدات کی گفتگو ملے گی، یعنی بادلوں کا آنا، بادلوں کا چمکنا، بادلوں کا کڑکنا، ہرن کا بھاگنا، اونٹ کا بلبلانا، اونٹ کی مختلف قسمیں، تلوار کی مختلف قسمیں، اور لڑائیوں کے حال احوال۔ اسی صورت سے یہ ہے کہ اور جو جانور وہاں پائے جاتے تھے، مثلا شیر کے بارے میں 500 الفاظ عربی میں موجود ہیں، تلوار کے بارے میں 1000 الفاظ موجود ہیں۔ تو اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت رچ ہے عربی زبان۔ عربی زبان اس جہت سے تو رچ ہے، لیکن اپنے مضامین کے لحاظ سے تنگ ہے، کیونکہ کائنات کی جو مشاہدے کی چیزیں ہیں، مثلا عورتیں اور لڑکیوں کی صفات، ان کے حسن کی صفات، ان کے بالوں کی صفات، ان کے آنکھوں کی صفات، ان کے چلنے کی صفات، اور ان کے ہتھیلیوں کی صفات، اور ان کی پنڈلیوں کی صفات، یہ آپ کو بے انتہا اس کے لیے لٹریچر مل جائے گا، لیکن علمی، فکری اور کائناتی سطح کی چیزیں آپ کو عرب لٹریچر میں بہت خال ملیں گی۔ تو قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس نے عرب کو ان تماش بینیوں سے نکال کر اور حقائق کی طرف متوجہ کیا۔ قرآن مجید میں آپ کو یہ تو ملے گا کہ کہیں پہ اچھی بیویوں کی صفات مل جائیں گی، اچھی عورتوں کی صفات مل جائیں گی، ان کی پاکیزگی مل جائے گی، لیکن ان کی پنڈلیوں کی اور ان کے گویا کہ سر و قامت کی جو ہیں تعریفیں نہیں ملیں گی، ان کے بالوں کی تعریفیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اسی صورت سے شیر کی صفات آپ کو نہیں ملیں گی، تلواروں کی صفات نہیں ملیں گی۔ جہاد کا بیان مل جائے گا، سیوف بھی آ گیا ایک آدھ جگہ کے اوپر کہ وہ تلوار سے جہاد کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، حدیث میں بھی آ گیا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو نہیں ملیں گی۔ شمس و قمر ملیں گے آپ کو، تاروں کے بارے میں گفتگو ملے گی، لیکن اس کے بارے میں جو توہماتی باتیں عرب لٹریچر میں موجود تھیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یونانیوں کے زیر اثر، اسی صورت سے یہودی جو لٹریچر تھا اس کے زیر اثر، اور عیسائی لٹریچر کے زیر اثر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آ چکا تھا، اس کے زیر اثر ان کا ورلڈ ویو بالکل مختلف تھا۔ وہ دنیا کو ایک مختلف آنکھ سے دیکھتے تھے، جو کہ ہے بس ایگزسٹ کرتی ہے، اور جیسی ایگزسٹ کرتی ہے اس کو وہ بیان کرتے تھے، اور اس میں معنویت کا تلاش کرنا، اس کا میننگ فل ہونا ان کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا تھا، نہ وہ ان میننگز کو تلاش کر پائے۔ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں ان چیزوں کو ایڈریس کیا،
وہاں اس کو آیات الہی قرار دیا، وہاں سوچنے کی دعوت دی، وہاں جہاں انسان کا بیان کیا، جہاں عورتوں کا بیان کیا، جہاں شادی کے، اس کے نکاح کے اور طلاق کے مسائل بیان کیے، تو وہ کسی لسٹ فل انداز میں نہیں بیان کیے، بلکہ وہ پرپس کے طور پہ بیان کیے کہ اس کا آبجیکٹیو کیا ہے۔ اسی صورت سے کائنات جو پیدا کی گئی تو اس میں سورج اور چاند کی گردش کو آیات الہی میں شمار کیا گیا کہ اس سے تم اللہ تک پہنچتے ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرو گے۔ انسان کی پیدائش کی بات کی، جیسے سورہ علق میں آیا، اور اسی صورت سے اور سوروں میں بیان ہوا ہے، تخلیقی مراحل بیان کیے ہیں۔ تو آج سائنس اس کو کھوج رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ ہاں جن 6 پردوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے، انہی 6 پردوں سے گزر کے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جو تھیں یہ عرب لٹریچر میں یا یہودی لٹریچر میں یا اسی صورت سے عیسائی لٹریچر میں وہ موجود نہیں تھیں، مفقود تھیں۔ جو مذہبی ان کا لٹریچر تھا اس میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھیں۔ تو اس طرح سے خود انسان کا پرپس کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے پیدا کرنے کا، اس دنیا میں کیوں آیا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے لوگوں کے سامنے رکھی۔ تو ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ ورلڈ ویو جو ان کا تھا، جو یونانیوں کا تھا، جو یہودیوں کا تھا، جو عیسائیوں کا بن گیا تھا، رومی اور بازنطینی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے یونانی اور خود ان کی اپنی جو تعلیمات باقی رہ گئی تھیں اس کی نظر، ان کے پیش نظر، اس ورلڈ ویو کو قرآن مجید نے بالکل تبدیل کر دیا۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے کہ کائنات کو سمجھنے کی نئی جہتیں قرآن نے متعارف کروائیں، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور انسان کا مقصد تخلیق اور مقصد زندگی اور پھر مقصد موت تو حیات جو ہے اس کو قرآن میں بیان کیا۔ اس کے اعجاز کی، معجزہ ہونے کی ایک جہت یہ ہے کہ جس کو ہم عربی فصاحت و بلاغت کہہ سکتے ہیں، اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں اپنی محاضرات میں کہ قرآن مجید کی اپنی ایک زبان ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ عربی میں نازل کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہی زبان تھی کہ جو عرب میں استعمال ہوتی تھی اس وقت بھی، اور اس وقت بھی جو کلاسیکل عربی جو لوگ جانتے ہیں، بولتے ہیں، ان کے وہاں یہ زبان استعمال ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن کی اپنی جو زبان اور اس کا محاورہ ہے وہ عرب میں اس وقت موجود نہیں تھا، اور جتنی نزاکتوں کا انہوں نے عربی میں قرآن مجید میں خیال رکھا گیا ہے، وہ نزاکتیں عرب لٹریچر میں ہمیں، زبان میں وہ رعایتیں ہمیں نہیں ملتی۔ اگر ہم صرف ایک جہت کو یہاں پہ عرض کریں کہ جس کے اوپر کم گفتگو ہوتی ہے، اور ہم بھی جب سورہ بقرہ کی گویا تشریح ہم نے شروع کی ہے، تفہیم کی کوشش شروع کی ہے، تو الف لام میم پر ہم نے زیادہ گفتگو نہیں کی، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے، تو اس لیے ہم نے زیادہ گفتگو نہیں کی۔ لیکن ہم تھوڑی سی اس وقت پھر گفتگو کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ حروف مقطعات کو جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد، اور حام میم عین سین قاف، الف لام میم صاد، اور دوسرے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ عرب جس طرح سے ان حروف کو علیحدہ علیحدہ ادا کرتے ہیں، جو تجوید میں ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ تو یہاں ہمارے پارٹ آف دی ورلڈ میں مثلا سین کو ادا کرنے میں اور صاد کو ادا کرنے میں کوئی زیادہ فرق نہیں رکھتے، تا کو ادا کرنے میں اور طا کو ادا کرنے میں زیادہ فرق نہیں رکھتے۔ یعنی سننے والا عرب یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ ہم جو لفظ بول رہے ہیں یہ تے سے ہے یا تا سے ہے۔
اسی طرح سے داد اور ضا جو ہے وا، اس میں ہم لوگ بولنے میں فرق نہیں کرتے. مثلا ظالم کہیں گے، ٹھیک ہے، ظالین کہیں گے، تو دوسرا سننے والا یہ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا کہ یہ لفظ جو بولا جا رہا ہے یہ ذات سے بولا جا رہا ہے یا ذا سے بولا جا رہا ہے. لیکن یہ کہ عربی جو لوگ جانتے ہیں اور خاص طور پہ جو تجوید جانتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ کس حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے، زبان کی نوک سے ادا کرنا ہے، زبان کو اگلے دو دانتوں پہ رکھ کے ادا کرنا ہے، زبان کو دائیں طرف یا بائیں طرف موڑ کے ادا کرنا ہے، یا تالو سے لگا کے ادا کرنا ہے، یا اوپر سے ادا کرنا ہے ہا، یا خا کی صورت میں گہرائی سے ادا کرنا ہے. اس کے لیے علیحدہ ٹرمز ہیں جو یہاں ہمیں نہیں بیان کرنے. تو حروف کے جو مخارج ہیں اور حروف کی قسمیں ہیں، کہاں را جو ہے وہ تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا اور کہاں جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا، یہ سب جو رعایتیں ہیں یہ عام آدمی کو نہیں معلوم. یہ جب تجوید سیکھتے ہیں تبھی پتہ چلتا ہے. اور قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات جس طرح سے جن حروف کے ساتھ رکھے گئے ہیں، جن حروف کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے، جن آیات سے ملایا گیا ہے ان کو، وہاں ان مخارج کا لحاظ رکھا گیا ہے. ان مخارج کا لحاظ رکھا گیا ہے. یہ صرف الف، لام اور میم نہیں ہے، بلکہ یہ مخارج کے ساتھ 3 مختلف حروف ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ عربی زبان میں الف اور حمزہ 2 حروف ہیں. حمزہ کو بطور حرف نہیں لایا گیا کہیں حروف مقطعات میں، لیکن الف کو لایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ جو ہے وہ عربی میں حرف ناقص ہے اور بدلتا رہتا ہے، جبکہ الف جہاں حرف اصلی ہے یا الف لکھا جاتا ہے تو وہ خود ایک حرف ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں عربی میں قرآن مجید میں عبارت لکھی ہوئی کہ کہیں الف ڈلا ہوتا ہے، اس کے اوپر حمزہ ڈلی بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر پیش یا زبر ڈلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ الف نہیں ہوتا بلکہ وہ حمزہ ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ حمزہ کہتے ہیں. تو اس طرح سے حروف مقطعات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے اور اس طرح سے آیات کے ساتھ جوڑا ہے یا حروف کو آپس میں اس طرح سے کیا ہے کہ جتنے مخارج ہیں وہ سب کے سب اس میں ظاہر ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عربوں کی طرف سے بہت اعتراضات مختلف آیتوں پہ اور مختلف بیانات پر قرآن مجید کے ملتے ہیں. یہودیوں کی طرف سے ملتے ہیں، کفار اور مشرکین کی طرف سے ملتے ہیں، عیسائیوں کی طرف سے ملتے ہیں، لیکن اس امر پر جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے ان کے اوپر کسی قسم کا اعتراض نہیں ملتا، اس لیے کہ ہم نہیں سمجھ رہے، غیر عربی داں ہم نہیں سمجھ رہے کہ یہ ان حروف کا کیا یہاں مقصد ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان مخارج کو یہاں ادا کرنے کا کیا مطلب ہے. یہ پورا قرآن مجید جو ہے وہ انہی مخارج کے ساتھ تلاوت کیا جائے گا، اور اسی وجہ سے اس کے حروف ایک دوسرے سے ممتاز بھی ہوتے ہیں، متعین ہوتے ہیں، اور اسی سے معنی بھی متعین ہوتا ہے، اسی سے معنی بھی متعین ہوتا ہے. تو یہ ایک اس کی فصاحت و بلاغت کا ایک پہلو جو ہے یہ. دوسری ایک اور جہت اس کی یہ ہے کہ ہم جب عرب لٹریچر کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اخلاقی تعلیمات اور خاندان کے بارے میں تعلیمات اور باپ کے حقوق، بیٹے کے حقوق، بیٹیوں کے حقوق اور معاشرے کے افراد کے حقوق، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم کو تعلیمات نہیں ملتی. یعنی عرب شاعری اور عرب اس سے یہ تو ہے کہ حسن سلوک وغیرہ کا تو ذکر ہے،
مظلوم کی مدد کرنے کا بھی ذکر ہے، مہمان کی ضیافت کا بھی ذکر ہے، لیکن ایسی چیزوں کا ذکر کہ جس سے ایک گھرانہ اور پھر گھرانے سے بڑھ کے ایک معاشرہ تشکیل پا سکے، ان چیزوں کا ذکر، ان عناصر کا ذکر عرب شاعری میں اور عرب لٹریچر میں موجود نہیں ہے۔ جبکہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو قرآن نہ صرف فرد کے اوپر بحث کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ فرد کو کیسا ہونا چاہیے، پھر اس کے گھریلو تعلقات جو ہیں ان کے اوپر بھی بات کرتا ہے کہ باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو، بیٹے کے ساتھ کیا سلوک ہو، ماں کے ساتھ کیا سلوک ہو، پھر ان کی وراثت کس طرح سے ہو، ان کے ساتھ اس نے سلوک جو ہے وہ کس طرح سے کیا جائے، اور پھر جب آپ معاشرے میں تو پڑوسی کا کیا حق ہے، اور جو ذرا دور کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے۔ تو پورے معاشرے کا آقا قرآن کی تعلیمات کرتے ہیں، جو قرآن مجید سے پہلے عرب معاشرے میں ہمیں نہیں ملتا، اور نہ ہی اتنی تفصیل سے ہمیں یہودی لٹریچر میں بھی نہیں ملتا۔ یہودی لٹریچر میں جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، جو خاص طور پہ تعلیمات وغیرہ میں، اس میں عورت کو خاص طور کے اوپر دوسرے لڑکی کو دوسرے درجے کا شہری آپ کہہ لیں، یا ایک کمتر مخلوق کے طور کے اوپر پیش کیا ہے۔ اسی صورت سے غلاموں کے حقوق کے بارے میں جو باتیں ہیں، اس میں غلاموں کے اوپر ظلم کرنا اور ان کے اوپر ستم کرنا، لونڈیوں کو اسی طرح سے کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کوئی بہت زیادہ تفصیل سے نہ بیان ہوئی ہیں، اور نہ ان برائیوں کو ختم کرنے کے بارے میں کچھ زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ بعض بڑے جرائم کے جو معاشرتی جرائم ہیں، لائک فورنیکیشن یعنی بدکاری وغیرہ، ان کے بارے میں بھی جو چیزیں ہیں تو وہ ایسی نہیں ہیں کہ وہ سزا دی جائے تو وہ ایسی عبرتناک ہو یا ایسی عبرت پہ مبنی ہو کہ باقی لوگ اس گناہ کو کرتے ہوئے ڈریں، منہ کالا کر کے اور شہر کے دروازے کے اوپر اس کو کھڑا کر دیا جائے تاکہ آتے جاتے لوگ دیکھیں، اور ان میں اجنبی بھی آ رہے ہیں اور شہر کے لوگ بھی آ رہے ہیں، لیکن یہ بدنامی تو ہے اس میں، لیکن سزا موجود نہیں ہے۔ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو ان جرائم کی، قتل کی اور ان سب چیزوں کی سزائیں بتائی گئی ہیں، اور جس طرح سے ایک معاشرے کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف جرائم سے محفوظ کیا گیا ہے، وہ بھی قرآن کا خاصہ ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات کا ایک رخ ہے۔ اور یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ جب ان چیزوں کے کنسیپٹس موجود نہیں تھے، اس وقت قرآن مجید نے ان باتوں کو اجاگر کیا تاکہ ایک ہیلدی معاشرہ جو ہے وہ ترتیب پا سکے۔ پھر ایک اور جہد جس کی طرف اس وقت اشارہ کرتے ہیں اور پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو بھی تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں گے، وہ یہ ہے کہ جو ہمیں عرب لٹریچر ملتا ہے، یا وہ نثر ہے یا نظم ہے، انہی دو اصناف کے درمیان ہے۔ نثر ہے تو بہت ہی تھوڑی ہے، اور اگر نظم ہے تو وہ تو پورے قصیدے اور بہت بڑے۔ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اس میں نظم اور نثر دونوں کی لطافت موجود ہے، لیکن اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن نظم میں ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن کوئی نثر ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔